53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس صورت میں آپ کو اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے, اب آپ واپس ہونے کی تیاری کریں, اب آپ واپسی کی تیاری کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور شیطان کو کنکڑی ماری اور پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا, کہا ایھا الناس عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا. لوگوں, یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے, آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے. واپسی پر آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو مدینہ سے یمن روانہ کیا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ ان کو روانہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 میل آپ کے ساتھ پیدل چلے. 7 میل آپ کسی کو رخصت کرتے تھے, واپس کرتے تھے تو مسجد سے روانہ کر دیتے تھے, لیکن ان سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ ان کے ساتھ 7 میل آپ پیدل چلے. اور جب آخری سفر کا پوائنٹ آیا تو آپ نے کہا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. معاذ, یہ تیری میری آخری ملاقات ہے, جب تو واپس آئے گا تو تو میری مسجد دیکھے گا اور میری قبر, مجھے نہیں دیکھے گا. تو معاذ بن جبل ٹوٹ کر رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو آپ نے اپنے چہرے کو پیچھے کیا, معاذ بن جبل پیچھے ہو گئے, آپ نے اپنے آنسو چھپا لیے اور کہا معاذ تو اس جدائی کا غم نہ کر, جو تقوی پر مرے گا, جو تقوی پر مرے گا, جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے, وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا. جب جانے میں آپ کے 5 دن باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تیز بخار اور سر درد تھا. تو آپ نے کہا کہ مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دو. تو 7 کنوؤں کا پانی منگوایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپ میں بیٹھا کر تھوڑا تھوڑا پانی آپ کے سر پہ ڈالا گیا تو آپ کی طبیعت میں کچھ بشاشت آئی. تو آپ نے حضرت فضل بن عباس اور آپ کے داماد حضرت علی بن ابی طالب کے کندھے کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے. پھر آپ ممبر پر بیٹھے اور کہا کہ لوگوں, میرے جانے کا وقت آ چکا ہے, بتاؤ مجھے کسی کا کوئی حق دینا ہو, اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا میں نے کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہو یا کسی کو چھڑی ماری ہو تو مجھ سے یہی حساب کر لو, میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کے طفیل کائنات بنی, جن کے طفیل لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. تو سارے صحابہ کرام رونے لگے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دہراتے رہے. ظہر کا وقت آیا, آپ نے نماز پڑھائی, پھر آپ ممبر پر آئے, پھر آپ نے کہا کہ بتاؤ مجھے کسی کا کوئی سامان واپس کرنا ہو یا کسی کو میں نے ناحق مارا ہو, کسی کو میں نے تھپڑ مارا ہو یا کسی سے کچھ لیا ہو, مجھ سے یہی حساب کر. کوئی نہیں اٹھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے مجھے 3 روپے دینے ہیں, 3 درہم. آپ نے کہا کہ دینے ہوں گے ضرور, لیکن بتاؤ کہ کس طرح دینے. تو صحابی نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, تو آپ نے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو دے دے, میں واپس دے دوں گا. تو میرے پاس 3 درہم تھے کہ میں نے دے دیا. تو آپ نے کہا کہ اچھا مجھے یاد آ گیا, آپ کے گھر میں تو ایک چھٹان تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے, پیسہ کہاں سے آتا. آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو, 2 جہان کے سردار جن کے طفیل زمین و آسمان کو بنایا گیا, جن کے طفیل جنت کو سجایا گیا, جاتے وقت 3 روپے 3 درہم دینے کی ہمت نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے چارپائی پہ. ایک دم آپ کروٹ بدلنے لگے, تڑپنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ بدلتے ایک چارپائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جو بانس کا جو بنا ہوتا ہے, پھر آپ نے اس طرف اپنا پیٹ رکھا اور اپنا سر نیچے کر لیا. جب پیٹ دب جائے تو بھوک کی شدت کم ہو جائے.
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں، میرے باقی جو آئی تھے وہ سب اسی حالت میں گئے، میں بھی اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. آپ نے کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ذمہ لیتا ہوں. کہا صحابی سے کہ آپ مجھ سے لے لینا. پھر آپ واپس تشریف لے گئے. جانے کا وقت آ گیا، جانے کا وقت آ گیا، سوموار کا دن. آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا، ملے اور واپس کر دیا. اپنی بیٹی کو بلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جنت کی شہزادی کو بلایا، جن کو کہا جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. ان کو بلایا اور ان کے کان میں کہا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں. تو رونے لگی. کہا کہ رو مت، بہت جلد تیری میری ملاقات ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. 25 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے اپنے داماد حضرت علی کو بلایا، ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور ان کے سر پر اور ان کے کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے. پھر ان کو واپس کر دیا. آخر میں اپنے لقبے دیگر حضرت حسن اور حسین کو نہیں بلایا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ سجدے میں گئے. حسن اور حسین آئے اور آپ کی کمر پر چڑھ گئے. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. آج کا کوئی دیندار ہوتا تو سجدے سے سر اٹھا کر 2-3 تماشا لگاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ان سے محبت تھی کہ آپ سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ کر دیا جب وہ لوگ قبر پر بیٹھ گئے. تو لمبا جب سجدہ کیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فوت نہ ہو گئے ہوں. سر کو اٹھا کر دیکھا تو دونوں بچے کمر پر چڑھے ہوئے. تو آپ نے ہاتھ کو آگے کیا بچوں کو اتارنے کے لیے. تو آپ نے بغل سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے پھر بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے ہاتھ سے منع کر دیا. پھر جب وہ بچے کمر سے اترے پھر آپ سر اٹھائے، سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور دونوں کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ ان کے قربان، آپ انہیں کوئی دکھ نہ دیا کرو. میرا رب ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کیا کرو. جب جانے کے وقت میں آپ نے اپنے لقبے جگر کو بلایا حسن اور حسین کو، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک زہر میں تڑپتا ہوا مرے اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھے. آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے آنے والے زمانے میں میری امت میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گی. کچھ نہیں بولے، واپس کر دیے. جبرائیل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا کہ اندر بلا دیں. میں نے کب روکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں نے آج سے پہلے کسی کو سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ میں نے آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ جانا تو پوچھ کر جانا، آنا چاہے تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کہوں تو میری روح نکال دو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ بے شک میرا تو کام ہی ہے. آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ کیا کہتے ہو؟ جبرائیل امین کہنے لگے کہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. میرے دوستو ایسی موت مانگو اللہ سے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو میرا رب ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو آپ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میرا رب میرے حسن اور حسین کے ساتھ کیا کرے گا. یہ پوچھنا تھا نا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ جبرائیل جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبرائیل گئے، پوچھ کر آئے. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اگر میرے نبی و دعا نہ کرتے تو آج ہم میں کوئی سور ہوتا، کوئی کتا ہوتا، کوئی بندر ہوتا، کوئی بچھو ہوتا، کوئی سانپ ہوتا. اللہ کے ہم سے کیا رشتہ داری ہے؟ لاکھوں درود و سلام ہو اس کملی والے پر جنہوں نے اپنی اولاد کو پیچھے رکھے ہمیں آگے اپنے اللہ سے مانگا.
اور پھر کہا کہ جبرائیل اسرائیل چلو تقدیر کو پورا کر. تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر آپ کا سر مبارک تھا اور جب اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر پورا کیا یعنی روح نکال لی تو ایک قدم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکل گئی. ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کو طے کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے تھے 43 میل دور. دوسری بیوی کے پاس 43 میل دور. جب پتہ چلا خبر پہنچی تو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے آئے اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹائی اور ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے اور کہا کہ واہ خلیلہ واہ صدیقہ واہ نبیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا جگر، واہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پہنچے تو کوہرام مچا ہوا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے ہوئے کہ اگر کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میں اس کا سر مار کر اڑا دوں گا. میرے نبی فوت نہیں ہوئے، وہ گئے اللہ کے پاس، پھر واپس آئیں گے اور کفار سے جہاد کریں گے. تو حضرت ابو بکر گئے ممبر پر، کہا اوپر بیٹھ جاؤ. کہہ رہے میں نہیں بیٹھتا. ایک جنونی کیفیت، کہا میں نہیں بیٹھتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، وہ سن لیں کہ ان کا نبی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو لوگ اللہ کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کا رب زندہ ہے اور موت سے پاک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم پر پانی ڈال رہے تھے اور عباس بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم مل رہے تھے اور آپ پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ واہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے ہمیں حکم دیا تھا صبر کرنے کا اور آپ ہی نے ہمیں حکم دیا تھا غم کرنے کا. اگر آپ ہمیں یہ حکم نہ دیتے تو آج ہم دنیا والوں کو رو کر دکھاتے اور غم کر کے دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کا وقت آیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار دیا گیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دیا اور کہنے لگے علی یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی میں نکال لوں. علی یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی میں نکال لوں. انگوٹھی تو ایک بہانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لینا تھا تو سب دیکھ رہے تھے، کہنا کہاں نکال دو. تو نیچے اترے اور انگوٹھی کیا اٹھانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دھاڑی مار کر رونے لگے. سارے صحابہ کی چیخ نکال دی. پھر جب مجمع پھر تھوڑی دیر کے بعد کو باہر نکالا گیا اور پورا کام کر کے جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گئی، راستے پر کھڑی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی. وہ کہنے لگی انس تم نے کس جگر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپا دیا. قبر کو دیکھنے کو خطرناک ہے، دیکھنے کو ہولناک ہے، لیکن اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو قبر ہمارے لیے جنت ہے. دوستو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. وما علینا الا البلاغ.